جب اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا اور اس کی فضیلت بھی ہے. لاکھوں کی تعداد میں جانور کو مار دیتے ہیں. ظاہر ہے ان کو جب ہم ذبح کرتے ہیں ان کو درد بھی ہوتا ہوگا. تو پھر ایسا حکم کیوں اسلام کی طرف سے ہے کہ یہ مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی قربانی کرے, اتنے پیسے لگائے جانوروں میں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جانور کو پالو, اس سے محبت کرو, صحیح, جب محبت پیدا ہو جائے دل کے اس کے بعد اندر اس کو پھر اس کو ذبح کرو. مشکل سوال آسان جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ, اور امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ, آپ کی دعائیں. قربانی کے متعلق ایک سوال آپ سے ہے جی جی کہ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی کا نہ گوشت نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کیوں دیا؟ جب اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا اور اس کی فضیلت بھی ہے, جسے علماء کرام فرماتے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں جانور کو مار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا, احساس دیا. جانوروں کے اندر بھی احساس ہوتا ہے. ظاہر ہے ان کو جب ہم ذبح کرتے ہیں ان کو درد بھی ہوتا ہوگا. تو پھر ایسا حکم کیوں اسلام کی طرف سے ہے, اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے. دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے آئے ہیں. جہاں بھی عبادات کا ذکر آتا ہے نا, عبادات, جی جی, تو وہاں پہ یہ سوال نہیں ہوتا کہ یہ کیوں کریں, ریزن کیا ہے, کوز کیا ہے, علت کیا ہے. یہ عبادات میں یہ سوال نہیں کیا جاتا. عبادات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, بس کرنا ہے. ہاں, آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ خرید و فروخت کرنا, شادی بیاہ کرنا, دیگر ایسی چیزیں جو اسلامی حکام ہیں مگر وہ انسانوں سے متعلق ہیں, تو اس میں ہم ریزن ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی تاکہ ہم صحیح فیصلہ کر سکیں جی جی, اور کہیں چھوٹ دینا نہ دینا اس کا احساس کر سکیں, اس کا فیصلہ کر سکیں. لیکن جہاں رہی عبادت کی بات, تو عبادت میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ چوں چرا نہیں کرتے, بلکہ جیسے اللہ نے حکم دیا اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بھائی یہ بندہ میری بات مان رہا ہے یا نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ کو بس اپنے حکم کی تعمیل مقصود ہے, اور یعنی اس کے اندر کوئی لاجک ڈھونڈنا نہیں چاہیے لوجک ڈھونڈنے کہ کی کیا. ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے حکام کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں. اگر اطاعت کر رہے ہیں اللہ خوش ہوں گے, نہیں کر رہے ہیں ناراض ہوں گے. پوری دنیا اللہ کی, اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کر سکتے ہیں, جسے چاہے حکم دے رہے ہیں کہ بھائی کھاؤ, کبھی حکم دیتے ہو مت کھاؤ. جیسے رمضان میں اگر اللہ کے حکم سے کھاتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. اگر جب اللہ کہے گا اب مت کھانا, تو اب کھانے سے اللہ ناراض ہو جائے. کھانا اہم نہیں, اہم ہے بات ماننا. یہی وجہ ہے جب صبح اذان ہوئی تو بس اب مت کھانا, صحیح, تو اس کے بعد کھانا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے. جیسے عید الاضحیٰ کے اندر 3-4 دنوں میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, روزہ نہیں رکھ چاہے تو بھی نہیں رکھ سکتے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی روزہ رکھو, اللہ کو پسند ہے. بالکل, لیکن اب اللہ نے منع فرمایا, اب آپ چاہ کر بھی نہیں نہیں رکھ سکتے. اگر آپ رکھیں گے تو اللہ ناراض ہوگا. اصل روزہ نہیں ہے, اصل آپ کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا ہے, نہ رہنا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل. عبادات میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ عبادات میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سوال کیوں ہے, کس لیے ہے. اللہ کا حکم ہے سر تسلیم خم کرنے, بس یہ ہے. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ ہم گائے کو, جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں, بکروں کو کاٹ دیتے ہیں, اونٹ کو نہر کر دیتے ہیں, تو ان کو بھی درد ہوتا ہوگا. بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا میں تعداد میں ظاہر ہم کرتے ہیں, ذبح کرتے ہیں. اور بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ مطلوب ہے کہ پہلے جانور کو پالو, اس سے محبت کرو. صحیح, جب محبت پیدا ہو جائے دل کے اس کے بعد اندر اس کو پھر اس کو ذبح کرو. اور پھر اس کے پیچھے جو آپ واقعہ بھی سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, جی جی, جنہوں نے اپنے بیٹے کی 12-13 سال تک تقریباً, جو کتابوں میں جو آتا ہے کہ پالا پوسا بڑا کیا, جس عمر میں محبت زیادہ ہو گئی, اس محبت جوش میں, جی جی, اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو ذبح کرو. ذبح کرو. اب آپ سوچئے نا کہ کیا ہم اپنے بچے کو ذبح کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کبھی بھی نہیں. کچھ بھی ہو جائے, اللہ نہ کرے انسان تو اسلام سے پھر جائے گا. بھائی یہ کیسا حکم ہے؟ ایسے ہی ہے. بہت مشکل ہے, بہت بڑی آزمائش تھی جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. تو اب سب سے اہم یہ ہے کہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں, آپ کا جو سوال ہے کہ اس کو درد ہوتا ہوگا, اس کو تکلیف ہوتی ہوگی, اصل میں اللہ تعالیٰ کو تکلیف نہیں ہوتی, اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. صحیح, ہمیں تکلیف جو ہوتی ہے نا, اصل اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں, ہمارے اندر ایموشن ہے, ہمارے جو جذبات ہیں, اور ہم روتے ہیں,
ہنستے ہیں, فیل کرتے ہیں, ہمارے اندر احساس ہے. صحیح تو جب ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی تکلیف ہونے لگتی ہے. صحیح ہے. اس تکلیف کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کھونے سے ڈرتے ہیں کسی بھی چیز کو. اگر آپ سے کوئی آپ کے پیسے, کوئی موبائل چھین لے تو صحیح. آپ کیوں گھبرا جاتے ہیں یا کیوں رونا دھونا شروع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سے ایک چیز کھو رہی ہے, ایک چیز گم ہو رہی ہے, چھن رہی ہے, جو آپ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے یا حاصل بہت مشکل سے کر سکتے ہیں. تو انسان کو کھونے کا ڈر ہوتا ہے, کھونے کا غم ہوتا ہے. اللہ کو کسی چیز کے کھونے کا ڈر نہیں ہوتا, صحیح. اس لیے اس کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا, وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اگر آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں اور کوئی آگے لے جاتا ہے, آپ کو پتا وہ لے جائے گا, میں پھر کن کہوں گا, پھر یہ پیسے آ جائیں گے, تو آپ کو کوئی ڈر ہوگا؟ ڈر نہیں ہوگا. کوئی آپ کو رونا ہوگا, دھونا ہوگا؟ ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ دوبارہ وہ پیسے حاصل نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کتنے سالوں میں اپنے جمع کیے ہوں گے. وہ کوئی لے جائے, کوئی کھا جائے, کوئی اس پر نظر بھی ڈالے تو آپ پسند نہیں کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ آپ کو کھونے کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کو کھونے کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں کو پیدا کرتے ہیں, اپنی مخلوقات کو پیدا کرتے ہیں, اور وہ جب چاہے اس کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. یہی وہ دکھانا چاہتا ہے. اسی لیے آپ لاکھوں قربانیاں کرتے ہیں, لاکھوں جانور ذبح کرتے ہیں, اگلے سال پھر کہاں سے آ جاتے ہیں؟ زیادہ آ جاتے ہیں. کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا غم نہیں ہے. دوسری بات کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بکرا ہے, ایک گائے ہے. جی جی. اس گائے کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے یہ بتائیں؟ اللہ نے دنیا میں اس کو پیدا کیوں اس کیا؟ گائے کو پیدا کرنے کا مقصد انسانوں کے خوراک, گوشت وغیرہ انسان کھائے, یہی وجہ ہو سکتی ہے. انسان فائدہ اٹھائے, ذہن میں رکھیے, انسان کے فائدہ ہر اٹھانے کے لیے. چیز جو پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جس چیز کو بھی اس دنیا میں پیدا کرتا ہے نا, ہر چیز پیدا ہوتی ہے مرنے کے لیے. بولیں, ہر چیز پیدا ہوتی ہے مرنے کے لیے, مرنے کے لیے, ختم ہونے کے لیے. اگر کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی تو وہ مرے گی بھی نہیں, یعنی صحیح. ختم ہی نہیں ہوگی. صحیح. ہر چیز پیدا ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ وہ مرے گی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا ہی کیا مرنے کے لیے. صحیح. سب کو مرنا ہے. اگر آپ سارے جانوروں کو چھوڑ دیں, کبھی نہ کاٹیں, آپ شیر کو نہیں کاٹتے نا, نہیں, ہاتھی کو نہیں کاٹتے, تو کیا وہ زندہ رہیں گے؟ مر تو جاتے مریں گے. تو ہر چیز, ہر مخلوق پیدا ہوئی ہی مرنے کے لیے. تو مرنا اہم نہیں ہے, اہم یہ ہے کہ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. تو یہ جو جانور ہیں, جو حلال جانور جو ہم کھاتے ہیں, بکرا, گائے, اسی طرح اونٹ وغیرہ, مرغی وغیرہ, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی ہمارے کھانے کے لیے, ہمارے خوراک بننے کے لیے. صحیح. اب اللہ کا حکم ہے, اللہ پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ زندہ کر دے گا. اللہ کو کھونے کا کوئی ڈر نہیں ہے, اور اللہ نے اسی مقصد کے لیے, وہ جانوروں کو دکھ نہیں ہوتا جتنا دکھ آپ کو ہو رہا ہے. بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے آنسو بہ رہے ہوں گے, ان کو اس کو ایک تشدد ہو رہا ہے, باندھ رہے, گرا رہے ہیں اس کو. یہ بالکل بالکل یہ ایسا انسان کے اندر ہونا چاہیے. انسان کے اندر نرمی ہونی چاہیے. آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی, ایک اونٹ کو جو ہے نا ایک مالک تکلیف دیتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا کہ تم نے غلط کیا. تو لہٰذا ان کے اندر بھی معمولی اپنی زندگی کے حساب سے, ان کی زندگی یعنی جانوروں کی زندگی کے حساب سے ان کے اندر فیلنگس ہیں, تو ان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. ان کو بے وجہ ان سے زیادہ کام لینا, مشقت لینا, یہ جائز نہیں ہے. البتہ ان کا مقصد ہی ہے کہ ان کو کاٹا جائے. ہزاروں لاکھوں مچھلیاں ہم روز کھا لیتے ہیں, روز مرغیاں کھاتے ہیں, ٹھیک ٹھاک کھاتے ہیں, ان کے انڈوں کو کھا جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی ان کو کیا اسی لیے تاکہ ہم ان کو ہماری خوراک بنے. انسان ٹیسٹ کے لیے آیا دنیا میں, انسان بالکل, اس لیے ہم انسان کو نہیں کاٹ سکتے, انسان کو ذبح نہیں کر سکتے, کیونکہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے ٹیسٹ, امتحان دینا. باقی جانوروں کا مقصد اللہ تعالیٰ نے سب کے مقاصد پورے کر دیے, یعنی اب سب کو اپنے ایک ایک مقصد لے کر ہی بھیجا. تو ان جانوروں کا جو ہم حلال جانور کھاتے ہیں, ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے لقمہ خوراک بنے. صحیح. یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے. پھر اس پہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر آپ نے جیسے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے, لیکن یہ تو انسان اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے نا, اس کو خود سے مار رہا ہے اس کو. یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہر ایک کو موت آئے گی, بالکل آئے گی. اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ نہیں, کسی کو اختلاف نہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی بھی دھرم مذہب کو, سب مانتے ہیں. سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہر روز اس دنیا میں 800 کروڑ لوگ ہیں تقریباً. تو گوگل کے مطابق روزانہ لاکھوں لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں. صحیح. تو اس طرح اگر دیکھیں روزانہ تو سالانہ کتنے کروڑوں لوگ مرتے ہیں؟ بہت لوگ. تو یوں سمجھ لیں کہ ایک دن میں اگر اس پوری دنیا میں 1 لاکھ بندے مرتے ہیں,
صحیح ایک فرض کریں بھائی جاپان میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، پاکستان میں، سعودی عرب میں، دنیا کے تمام ممالک میں جہاں کہیں بھی ہو، کوئی ہسپتال میں مرا ہے، کوئی گھر میں، کوئی پانی میں، کوئی آگ میں، کسی بھی اینگل سے موت واقع ہو رہی ہے، تو اگر ان سب کو ایک ساتھ کاؤنٹ کیا جائے تو 1,00,000 بندے ایک ساتھ مر رہے ہیں ایک ہی دن میں. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا بھائی تبھی موت، بھائی فلاں کا قضاء الہی سے انتقال ہو گیا تو ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا. مطلب دکھ ہوتا ہے لیکن اس کو ہم کو ظلم یا پھر کوئی اتنا اس نظریے سے نہیں دیکھتے. نہیں دیکھتے. لیکن اگر ایک ہی جگہ وہی لوگ مرے ہیں ایک ہی جگہ، پھر بھی تو ان کو مرنا تھا نا. بھائی کون سا شخص کس حال میں مرے گا، کس اینگل سے مرے گا، کس وجہ سے مرے گا، وہ تو اللہ نے سب پہلے سے لکھ دیا. لیکن ہم انسان مانوس ہیں کہ بھائی کوئی مرے ایکسیڈنٹ سے مرتا تو ہمیں دکھ نہیں ہوتا. اگر بوڑھا ہو کر بالکل تڑپ کے بیمار ہو کے مر جائے تو ہمیں کچھ عجیب نہیں لگتا. اسپتالوں سے روز مریض موت کی شکل میں نکلتے تو ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوتا، ہمیں نارمل لگتا ہے. یہی ایک ہی جگہ ہو جائے تو فلسطین میں اگر ایک ساتھ 30,000 بندے شہید ہو جاتے ہیں ایک سال میں تو ہمیں لگتا ہے ایک ہی جگہ. وہ ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو مارا ایک ساتھ تو وہ واقعہ بن گیا. ہر سال لاکھوں یہی کام ہوتا ہے. حال ہی میں کراچی میں جو ہوا ہے گل پلازا میں، ایک ہی چھت کے نیچے کتنے سارے لوگ. بالکل. اب ایک ساتھ ایک ہی جگہ اس طرح کا واقعہ رونما ہوتا ہے تو اصل میں ہم ایسے واقعہ سے مانوس نہیں ہیں. ایک ساتھ اتنی موتیں دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کوئی ظلم ہو گیا، کوئی غلط ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کروایا؟ ظاہر اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا کہ میری مخلوق پیدا ہوگی اور ہر شخص کی ایکسپائری ڈیٹ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. اس کی ہر شخص کی موت لکھی ہوئی ہے، ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، کب مرنا ہے، کس حال میں مرنا ہے، کہاں مرنا ہے. اگر 100 بندوں کی ایک جگہ لکھی ہوئی تو ایک جگہ مرنا ہے. ہم صرف اینگل بدل کر دیکھیں گے تو ہمیں کوئی انشاءاللہ کوئی عجیب بات نہیں لگے گی. اصل میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور ورنہ تو موت روزانہ ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ گائے وغیرہ جانوروں کو بھی لے لیں، بس وہی بقرہ عید میں ایک ہی دن 2 دن، اگر 2 دنوں میں 3 دنوں میں ہم بہت زیادہ جانور ذبح کرتے تو پوری دنیا کی نظر میں آ جاتے ہیں کہ مسلمان کو کوئی اور کام دھندہ ہے نہیں، بس ذبح کر رہے ہیں. اگر ویسے دیکھا جائے تو پورے سال یہ جو بڑی بڑی جو کمپنیز ہے، میکڈونلڈس ہے، KFC ہے، یہ تو آئے روز دنیا میں بڑی بڑی ایسی کمپنیز ہیں، خوراک اور فوڈز کمپنی، میٹس وغیرہ، تو اس میں باقاعدہ 100 200 400 500 گائے کو ایک ساتھ ذبح کرتے ہیں، مشینوں سے ذبح کرتے ہیں، پیکنگ کرتے ہیں، کاٹ پیٹ کے قیمہ، کیونکہ وہ ایک ساتھ اتنے بڑے پیمانے میں نظر نہیں آتا، اس لیے اتنا دکھ تکلیف دنیا والوں کو نہیں ہوتا. بالکل وہی کام ہو رہا ہے. صحیح. تو بس دیکھنے کا نظریہ بدلنا چاہیے. بہرحال قربانی ایک عبادت ہے، عبادت میں لاجک ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ آپ کا حکم ہے، اوکے سر تسلیم خم، ذبح کرنا ہی ضروری ہے. یہ ملحدین کی طرف سے ایک سوال آتا ہے بہت زیادہ کہ یہ مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی قربانی کرے، اتنے پیسے لگائے. جانوروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صاحب استطاعت ہے بہت بڑے بڑے اچھے خوبصورت جانور لاتے ہیں، بہت پیسے لگاتے ہیں ایک ایک جانور میں. تو ان کی طرف سے یہ سوالات بہت آتے ہیں کہ بھئی کیوں نہ کسی غریب بچے کی شادی کر دی جائے، کہیں اتنے گرمیوں کے موسم میں کہیں وہ واٹر کولر لگا دی جائے. اس طرح بہت سوالات کرتے ہیں یہ لوگ کہ غریبوں کی مدد ہونی چاہیے، نہیں ماننا ہوتا. ایک ہی جانور سے آپ کتنوں کی مدد کر لیں گے. تو یہ سوال بات وہی آتی ہے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ جب عبادات ہونا اس میں اللہ کا حکم دیکھا جاتا ہے، وجہ اور توجہ نہیں دیکھی جاتی. اب دیکھیں نا، اب ہم روزانہ ٹکے کھاتے ہیں، بروس کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، صرف روٹی دال چاول کھا کے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے پیسے بچائے کچھ کسی کا بھلا کرتے ہیں؟ کیوں نہیں بچاتے؟ ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. اس وقت یہ بات کیوں نہیں؟ آئی فون 17-15 لاکھ کا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں لوگ. 10,000 کا موبائل کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اس وقت آپ کے ذہن میں یہ نیکی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ آپ کا دل چاہ رہا ہے. تو میرے رب کا دل چاہ رہا ہے، میرا رب چاہتا ہے کہ آپ یہ کریں، اس طرح کرو. میرا رب چاہتا ہے کہ جو تم نے اپنی کمائی کی، حلال کمائی، محنت کر کے ایک ایک پیسے جمع کیے، اس کو، ان پیسوں کو میرے حکم پر میرے لیے قربان کر دو. یہی تو چاہتا ہے کہ اچھی سے اچھی گائے لاؤ، اچھے سے اچھے جانور لاؤ میرے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے. جتنے اچھے جانور لاؤ گے، جتنے پیسے خرچ کرو گے، جتنے لوگوں کو بانٹو گے. اگر میرا رب کہتا ہے جانور بانٹو، گوشت بانٹو تو گوشت بانٹو، یہی حکم ہے. اگر میرا رب کہتا ہے کہ اب حج کرو تو حج کرو، اب کھاؤ اب مت کھاؤ، میرے رب کا جو حکم ہے وہ ماننا اصل ہے. آپ یہ نہ ویسے خرچ کرنے کا حکم تو رب کی طرف سے 12 مہینے ہی ہے. بالکل ہر چیز میں 12 مہینے آپ خرچ کرو، کسی نے روکا نہیں. آپ واٹر کولر لگا دو، شادی کرا دو، یہ تو آپ کرتے ہیں الحمدللہ، مسلمان کرتے ہیں یہ تو. بالکل بالکل. آپ کو کار خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جائیں نا بسوں میں، بالکل تو پیسے بچا کے دینا غریبوں کو.
क्यों नहीं करते? لیکن جب معاملہ آتے مسلمانوں کی طرف اجتماعی کوئی چیز اس میں پھر مولودیوں کو یہ سوالات زیادہ آتے ہیں. آسان جواب مشکل سوال آسان جواب